السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ایک طرف جب سے لاک ڈاؤن میں گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام شروع ہوا ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ نت نئے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ گھروں کے اندر اس مخصوص کمرے میں جہاں فیملی کی رہائش ہو، نماز بجماعت ادا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عقل کے اعتبار سے اور نقل کے اعتبار سے، دونوں ہی اعتبار سے غلط ہے۔ نقل کے اعتبار سے غلط اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئیں، جس میں سے ایک نعمت آپ نے یہ بھی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا یہ ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ میرے لیے اس تمام کی تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ جب پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو پھر گھر کے اندر کسی ایک کمرے کی تخصیص درست نہیں ہوگی۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ گھر کے کسی مخصوص کمرے میں نماز درست نہیں ہوگی، اور یہ مسئلہ عقل کے اعتبار سے بھی درست نہیں نظر آتا، اس لیے کہ جو فیملی گھر کے اندر رہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید گھر کا کوئی کونا ایسا موجود نہیں ہوتا کہ جہاں فیملی کا آنا جانا آمد و رفت نہ ہوتی ہو۔ جب آمد و رفت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا گھر ہی گھر والے استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی درست نہیں ہوگا کہ اب آپ پورے گھر میں سے کسی ایک کمرے کی تخصیص کر دیں۔ اس لیے یہ مسئلہ انتہائی درجہ غلط ہے، یہ مسئلہ درست بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر کے افراد گھر کے جس کونے میں چاہیں، جہاں چاہیں، وہ اس جگہ پر نماز ادا بجماعت یا فرداً کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ ظاہری نجاست سے پاک ہونی چاہیے، یعنی اس جگہ پر کوئی ایسی ناپاکی نہ ہو جو دکھائی دینے والی ہو۔ اور مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی زمین ہے جہاں ظاہری نجاست تو نہیں ہے لیکن غیر مرئی نجاست یعنی دکھائی نہ دینے والی نجاست، پیشاب وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور کوئی شخص آ کر کے اس کے اوپر مصلی بچھا کر کے انجانے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو ابھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر پتہ ہے کہ جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ پر پیشاب وغیرہ پڑا ہوا تھا، گر گیا تھا، جو کہ سوکھ گیا ہے، تو اب بہتر یہ ہوگا کہ اس جگہ کو بھی تھوڑے سے پانی بہا کر کے پاک و صاف کر لیا جائے۔ اس لیے جو مسئلہ چل رہا ہے یہ انتہائی درجہ غلط مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، تو اب نماز پڑھنے والا چاہے گھر کے اندر ہو یا جنگل کے اندر ہو، قبلے کا اہتمام کرتے ہوئے جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتا ہو، لیکن یاد رہے شرط یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے ظاہری نجاست سے پاک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔